السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین عزیز وقار، ماہ رجب کا ایک خاص وظیفہ، ایک خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں۔ اگر آپ کو رزق کی پریشانی لاحق ہے، گھر میں بیماری ہے، کوئی تنگی ہے، کسی غم میں مبتلا ہیں، کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے، آپ کے اس عمل کرنے سے انشاءاللہ العزیز اس ماہ مبارک کی برکت اور اس عمل کی برکت سے آپ کا وہ مسئلہ، آپ کی وہ پریشانی ضرور بے ضرور حل ہو جائے گی۔ پہلے تو آپ ماہ رجب کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ کیا فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ جب رجب کا مہینہ آتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس دعا کو اس مہینے میں کثرت سے پڑھیں۔ تو اب وہ کون سی دعا ہے؟ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ وہ دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ، تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اس مہینے میں کثرت سے پڑھا فرمایا کرتے تھے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ وہ کون سا ایسا خاص عمل ہے، کون سا ایسا خاص وظیفہ ہے جو ہمیں اس مہینے میں کثرت سے کرنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس مہینے کے ہر لمحہ میں، ہر گھڑی میں اللہ کریم کئی جہنمیوں کو استغفار کی بدولت جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا استغفار کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے، اور استغفار کی فضیلت کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو لازم رکھا تو اللہ کریم اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ یعنی کہ جو شخص استغفار کو اپنی زبان کا وظیفہ بنائے گا تو اللہ پاک اسے ہر تنگی اور پریشانی اور دکھ اور تکلیف سے نجات عطا فرما دے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان تک بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کریم اپنی شایان شان غیب سے اپنے اس بندے کے لیے رزق کی فراوانی عطا فرمائے گا۔ اب استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا پھر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ تو سامعین عزیز وقار، جہاں پر آپ فرائض الواجبات اور سنن و نوافل کی پابندی کرتے ہیں، تو اسی طرح سے استغفار کو بھی لازمی اپنی عبادت کا حصہ بنائیں، تو پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز اس استغفار کی بدولت آپ کی زندگی میں بہاریں ہی بہاریں آ جائیں گی۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔